اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ تمام قسم کی تعریفات و تسبیحات اللہ احکم الحاکمین کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، حاجت روا مشکل کشا ہے، جو حی اور قیوم ہے، علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ہے۔ وہ ذات مبارکہ مطہرہ جنہیں رب کائنات نے رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے سے اہل کائنات کی رشد و ہدایت کا بندوبست فرمایا ہے۔ سامعین محترم، تاریخ عالم کے اندر بہت کم شخصیات ایسی ملتی ہیں جن کی ذات کے اندر صلاحیتیں نمایاں اور واضح ہوں، فتوحات، نظام حکومت میں عدل و انصاف، مذہبی رواداری اپنی انتہا پر ہو، اور دوسری طرف زہد و ورع، تقوی، خوف خدا وہ بھی اپنی انتہا کو ہو۔ ایسی شخصیات میں سے ایک واضح نام جو تاریخ کے اندر نمایاں ہے، واضح ہے، وہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے اندر ایسی جامع صفات تھیں کہ آپ کے نظام حکومت، آپ کے عدل و انصاف کو دیکھ کر آج تک اپنے تو اپنے بیگانے بھی ان کی تعریف کرتے ہیں۔ مجھے اس موقع پر گاندھی کی یاد آتی ہے۔ ایک دفعہ وہ ایک ہاسٹل کے اندر گیا راؤنڈ لگانے کے لیے، تو اس نے کچھ مسلمان طلباء کو دیکھا اور اس نے ان کا رہن سہن دیکھ کر فرمایا، کہنے لگا لگتا ہے کہ تم میں سے کوئی عمر کو ماننے والا نہیں ہے۔ یعنی کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ایسی ہے کہ اپنے تو اپنے بیگانے بھی تعریف کرتے تھے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، دنیا کے اندر تقریباً کئی ایک ممالک ایسے ہیں جن کے اندر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے نظام حکومت کو فالو کیا جاتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثانی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، سیدنا علی کے داماد ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں جن کے دیندار ہونے کی گواہی، جن کے ایمان والے ہونے کی گواہی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے سامنے لوگوں کو پیش کیا جا رہا ہے، کسی کی قمیض اس کے سینے تک ہے، کسی کی قمیض اس کے پیٹ تک ہے، کسی کی گھٹنے تک ہے اور کسی کی ٹخنے تک ہے۔ میرے سامنے عمر کو پیش کیا گیا تو میں نے دیکھا کہ عمر کی قمیض اتنی لمبی ہے کہ زمین پر گھسیٹتے ہوئے جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کی تعبیر کیا فرماتے ہیں؟ اس خواب کا مطلب کیا ہے؟ قمیض سے مراد کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے مراد دین ہے۔ یعنی کہ جو لوگ آپ کے سامنے پیش کیے گئے
कोई कम दीन वाला था, कोई कितने दीन वाला था, लेकिन सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गवाही दी कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मुकम्मल दीन वाले हैं। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ऐसी शख्सियत हैं कि जिनके दीनदार होने की गवाही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। फिर सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बड़ा ज़्यादा प्यार करते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हदीस में आता है, ये भी बुखारी के अंदर है, सहाबी रसूल बयान फरमाते हैं कि हम एक सफ़र में थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ थे और सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हाथ के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ डाला हुआ है। और सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के जब हाथ के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ गया, देखें जब आपस में प्यार होता है, मोहब्बत होती है, तो दो चलने वाले दोस्त हों, साथी हों, तो चलते चलते बाज़ दफ़ा हाथों में इस तरह हाथ दे लेते हैं, उंगलियों के अंदर उंगलियां डालकर मजबूती से पकड़ लेते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हाथ के अंदर इस तरह हाथ डाला। जब हाथ के अंदर हाथ दाखिल हुआ तो सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के जहन में एक बात आई और आपने वो बात कह दी, कहने लगे ला अंता अहब्बु इलैया मिन कुल्ली शैइन इल्ला मिन नफ्सी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, बहुत ज्यादा, हर दुनिया की हर चीज से बढ़कर मुझे आपसे प्यार है, दुनिया की हर चीज से बढ़कर मुझे आपसे मोहब्बत है, बहन भाइयों से बढ़कर, बीवी बच्चों से बढ़कर, माल और दौलत से बढ़कर, दुनिया की कुल कायनात से बढ़कर मुझे आपसे प्यार है, आपसे मोहब्बत है। आगे क्या कहते हैं, इल्ला मिन नफ्सी, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी जात, मेरी अपनी जान वो आपसे प्यारी नहीं है, मुझे अपनी जान ज्यादा प्यारी है आपके मुकाबले में। जब सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने यह बात कही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला ए उमर, तेरा ईमान अभी मुकम्मल नहीं हुआ, तो तकमील ईमान को नहीं पहुंचा, तूने वो मोहब्बत मुझसे नहीं की जो करनी चाहिए। ए उमर, तेरी मोहब्बत अधूरी है, नक्स है इसके अंदर। और यहां पर एक बात समझ आती है, सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने यह बात कही कि अल्लाह के रसूल, मैं अपनी जान से ज्यादा आपसे प्यार नहीं करता, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं कहा कि ए उमर, तेरी मोहब्बत नाकिस है। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं, ईमान तेरा मुकम्मल नहीं है, मोहब्बत तेरी मुकम्मल नहीं तो ईमान भी मुकम्मल नहीं। इससे पता चलता है कि ईमान की तकमील के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कुल कायनात से, हत्ता कि अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करना, मोहब्बत करना लाजमी और जरूरी है। जब सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने यह बात सुनी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उमर, तेरा ईमान मुकम्मल नहीं है, तो सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फौरन कहते हैं, फौरन, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर को जो बात कही थी वो ये कही थी कि ए उमर, उस जात की कसम जिसके हाथ में मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, ए उमर, कोई भी बंदा उस वक्त तक मोमिन नहीं बन सकता, मुसलमान नहीं बन सकता, जब तक वो अपनी जान से बढ़कर मुझसे प्यार नहीं करता। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो समझ गए, पता चल गया कि मामला मेरा गड़बड़ है। फौरन कहने लगे, अल्लाह के रसूल, मैं आपसे अपनी जान से भी बढ़कर प्यार करता हूं, मेरी जान से ज्यादा आप प्यारे हैं, मेरी बीवी बच्चे, मेरे माल दौलत, हत्ता कि मेरी जान भी आप पे कुर्बान हो जाए, लेकिन आप पे आंच ना आए, ये मेरा ईमान है। अब मैं आपसे अपनी जान से भी बढ़कर प्यार करता हूं। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल-आन या उमर, ए उमर, अब तेरा ईमान तकमील को पहुंचा है,
دیکھیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کتنے جلیل القدر صحابی ہیں. دین کی تکمیل کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، ایمان کی تکمیل کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. اور پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ انسان ہیں جو مراد رسول ہیں. سیدنا عمر اسلام کے بہت بڑے دشمن تھے، اسلام کو مٹانے کی باتیں کرنے والے تھے سیدنا عمر. اور سیدنا عمر کی بہادری، آپ کی جرأت دنیا کو معلوم تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اپنے ہاتھ اٹھائے، اپنے رب سے التجا کی، اے اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن حشام یعنی کہ ابو جہل بھی بڑا بہادر آدمی تھا اور سیدنا عمر بھی بہادر تھے. ابو جہل کو ابو جہل کہتے اس لیے ہیں، اصل میں اس کی کنیت ابو الحکم تھی. یہ قریش کا سردار تھا، مکے کا سردار تھا، بڑا علم والا تھا، جاننے والا تھا، بڑے حکمت پر فیصلے کرتا تھا. اس کا نام ابو جہل اس لیے رکھا گیا کہ بڑے حکمت والے فیصلے کرتا تھا، لیکن جب جنت اور جہنم کو چننے کی باری آئی اس وقت جہالت کا ارتکاب کیا، جاہل بن کر جہنم کو چنا اس نے، اس لیے اس کو ابو جہل کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ عمر بن خطاب یا ابو جہل عمر بن حشام میں سے جو تجھے پیارا ہے، جو تجھے محبوب ہے، اے اللہ ان میں سے جو بھی پیارا ہے تجھے، اس کے ذریعے سے دین کی مدد اور نصرت فرما. پھر اللہ تعالیٰ نے سیدنا عمر کو چنا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے محبوب انسان تھے، اللہ کی پسندیدہ انسان تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سیدنا عمر کو اسلام کی توفیق عطا فرمائی. یہ رسول اللہ کی دعا کا نتیجہ اور رزلٹ ہے. اب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو دعائے رسول ہیں اس کا رزلٹ ہے، ان کے اندر یہ بات اگر آ جائے کہ وہ کہیں کہ میری بات رسول اللہ سے تھوڑی سی آگے ہے، تو رسول اللہ کہتے ہیں تیرا ایمان نہیں، تو پھر ہماری کیا حیثیت ہے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ میرے بھائیوں، ہمیں اپنے ایمان کے اوپر غور کرنی ہے. یہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنا، فضائل بیان کرنا، اس کو تو ہم اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. صحابہ کا نام بلند کرنا، ان کا دفاع کرنا، ان کے بارے میں جانت تذکرہ خیر کرنا، یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے. لیکن اس سے جو ہمیں سبق بھی ملتا ہے، جو ان کے ایمان کی حالت ہے وہ بھی ہم تک پہنچتی ہے، جو ان کے عمل کی حالت ہے وہ بھی ہم تک پہنچتی ہے. تو ہمیں ان کے ایمان کے مطابق بھی اپنا ایمان بنانا چاہیے اور ان کے نیکیوں کو دیکھ کر ہمیں بھی ویسے بننے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ان کو معیار ایمان بنایا ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر ہدایت چاہتے ہو تو پھر صحابہ کے ایمان کی طرح اپنا ایمان لے کر آؤ. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے فوراً بات کو قبول کیا کہ ٹھیک ہے اللہ کے رسول غلطی ہو گئی ہے، میں اپنی جان سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں، تو ہمیں بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جہاں پر ہماری غلطی ہو، جب اسلام کی بات آ جائے، قرآن کی بات آ جائے، تو بے شک عمل نہیں ہے اس پر، غلطی کو تسلیم کریں کہ ہاں میں نے غلطی کی ہے، میں غلط ہوں. آگے سے ہیلے بہانے دلائل دے کر بات کو ٹالنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. میرے بھائیوں، صحابہ کرام کی زندگیاں ہمارے سامنے واضح ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے ہی عظیم انسان تھے، اعلیٰ انسان تھے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ انسان ہے جو نبی نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ان کی زبان پر حق جاری کیا ہے. قرآن میں کتنے ایسے مقامات ہیں جس میں سیدنا عمر نے رائے دی کہ اللہ کے رسول ایسے ہونا چاہیے. رب نے قرآن نازل کر کے سیدنا عمر کی بات کی تصدیق کی، کہا کہ اے رسول اسی طرح ہونا چاہیے. یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور مرتبہ ہے. جنگ بدر کے قیدیوں کے بارے میں سیدنا ابوبکر صدیق سے مشورہ کیا گیا.
فرمایا جن کے ہیں فدیہ لے کر رہا کر دو. سیدنا عمر کو پوچھا گیا, فرمایا اللہ کے رسول قتل کر دیا جائے, جس کا جو رشتہ دار ہے اس کے حوالے کیا جائے, وہ اس کو قتل کر دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا ابو بکر صدیق کی بات مانی, فدیہ لے کے چھوڑ دیا. اللہ نے قرآن نازل کر کے کہا, فرمایا کہ عمر ٹھیک کہتا تھا, قتل کر دینا چاہیے تھا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پہ جو بات آتی, اللہ تعالیٰ قرآن بنا کے اس کو نازل کر دیتے کہ یہ قرآن ہے, عمر صحیح کہتا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کو دیکھ کر شیطان بھی رستہ بدل دیتا تھا, شیطان پہ لرزتا تھا, ڈرتا تھا سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے. اسی لیے تو سیدنا عمر وہ ہیں کہ جن کی جرأت اور بہادری کا عالم یہ تھا کہ پہلے مسلمان ڈرتے تھے, چھپ کے نمازیں پڑھتے تھے, چھپ کر دین کی دعوت دیتے تھے. جب سیدنا عمر نے اسلام قبول کیا تو وہاں پہ سیدنا عمر کے اسلام پہ اتنا زوردار تکبیر کا نعرہ بلند ہوا کہ مکے کی وادی گونج اٹھی. لوگوں کو پتہ چل گیا کہ آج عمر مسلمان ہو گیا ہے. آپ خانہ کعبہ میں آئے اور اعلان کرتے ہیں کہ جو بندہ اپنے بچوں کو یتیم کروانا چاہتا ہے, جو بندہ اپنی بیوی کو بیوہ کروانا چاہتا ہے, وہ آئے آ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے سے روکے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ انسان ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے کعبے کو کھولا ہے. اور آپ دیکھیں ذرا, سیدنا عمر وہ ہیں کہ جنہوں نے اسلام کو سب سے پہلے گھاٹی سے اتار کر کعبے میں لایا, کعبے میں واضح کیا کہ یہاں پہ سرعام دعوت دی جائے گی. اور پھر وہی عمر ہیں جنہوں نے دور حکومت میں, دور خلافت میں جزیرہ نما عرب سے دین کو باہر نکالا, باہر تک دعوت کو پہنچایا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے پوچھا تھا, کیا عمر تمہاری سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا, جب میں زمانہ جاہلیت میں تھا, میں کفر میں تھا, اس وقت میری خواہش یہ تھی کہ میرے پاس اونٹ ہوں, کیونکہ اس وقت اونٹوں کی بہت زیادہ قیمت ہوتی تھی, ان کا ایک مقام ہوتا تھا. آپ احادیث کو پڑھیں نا تو اونٹ کا تذکرہ بہت زیادہ ملتا ہے, فلاں کام کرنے سے بہتر ہے, اونٹ لینے سے فلاں کام بہتر ہے, یہ اونٹ لینے سے یہ کام بہتر ہے. اونٹ کی مثال کیونکہ قیمتی آج کے دور کی پراڈو یا لیموزین اس طرح کی آپ کر لیں, اس دور کی یہ اونٹ اس طرح کے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میری زمانہ جاہلیت میں یہ خواہش تھی کہ میرے پاس اونٹ ہو, میں اونٹ چرایا کروں. اور پھر جب اسلام قبول کیا, اب میری خواہش ہے کہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا پر غالب کر دوں. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کو غالب کر کے دکھایا ہے. جہاں تک سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت رہی ہے, کسی کی جرأت نہیں ہوتی تھی کہ آنکھ اٹھا کر بات کر سکے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی ہے, فرمایا کہ دین کے معاملے کے اندر میرا عمر بڑا سخت ہے. کوئی بندہ دین کے خلاف بولے اور عمر خاموش رہے, یہ ہو نہیں سکتا تھا. سیدنا عمر بات بات پہ کوڑے مارنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے کہ تو نبی کے دین کی بات کرتا ہے, مخالفت کی باتیں کرتا ہے. جہاں پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ دین کے معاملے میں سخت تھے, وہاں پر عدل والے بھی بڑے تھے, رحم دل بھی بڑے تھے. آپ کا عدل والا ہونا, رحم دل ہونا, ذرا آپ اس بات سے اندازہ لگائیں, وہ جو بیت مقدس کے لیے سفر کیا ہے, ایک سواری ہے, پرانا لباس ہے, لباس مالک کا اور نوکر کا ایک جیسا ہے, دونوں کا پرانا لباس ہے, پھٹا ہوا لباس ہے, پیمد لگے ہوئے ہیں, سواری ایک ہے. فیصلہ کیا کیا, کچھ رستے میں سوار ہوگا, کچھ رستے تو سوار ہونا, اور اس طرح بیت المقدس پہنچ جائیں گے, کیونکہ فاصلہ بہت زیادہ تھا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ چل پڑے. جب بیت المقدس کی حدود میں پہنچنا تھا تو دیکھیں کہ رب کا نظام, شاید جہاں پہ حضرت عمر کا امتحان بھی ہو سکتا ہے,
کہ بیت المقدس کی حدود آنے کے وقت سیدنا عمر کی باری نکیل تھامنے کی تھی اور غلام کی باری سوار ہونے کی تھی۔ اب ہمارے جو پروٹوکول میں گھومنے والے ہیں یہ تو نوکر کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، لیکن جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، سیدنا عمر کو نوکر کہتا ہے کہ آقا آپ ہمارے آقا ہیں، میرے ہی آقا نہیں، آپ 22.5 لاکھ مربع میل کے آقا ہیں، آپ سواری پہ سوار ہو جائیے، میں ویسے بھی غلام ہوں، زمین پر چل پڑوں گا تو کچھ نہیں ہوگا۔ سیدنا عمر نے کہا تو مجھے کہتا ہے کہ میں عدل چھوڑ دوں؟ فیصلہ کیا تھا کہ تو سوار ہوگا یا بے سوار ہوگا، اب باری تیری ہے۔ عمر کو یہ پرواہ نہیں کہ دیکھنے والے کیا کہیں گے، عمر کو یہ فکر نہیں کہ لوگ باتیں کیا کریں گے، عمر کو فکر ہے کہ عدل کیا چیز ہے۔ اے عمر کہتا ہے کہ تو غلام بے شک ہے، لیکن اب تیری باری سوار ہونے کی ہے، تو سوار ہوگا اور عمر نکیل تھام کر چلے گا، لوگوں کی باتیں میرے لیے معنی نہیں رکھتی۔ آگے جو مسلمان تھے وہاں پہ گئے ہوئے تھے، جن کے ذریعے سے پیغام پہنچایا تھا کہ آپ آئیں گے تو بیت المقدس کی بات ہوگی، وہ آگے آئے، انہوں نے کہا امیر المومنین بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، آپ ذرا شاہی لباس پہن لیں۔ حضرت عمر نے یہاں کہا تھا وہی حقا، تجھ پر افسوس ہے، میں وہ عمر ہوں جو اونٹ چرایا کرتا تھا اور باپ شام کو مجھے مارا کرتا تھا کہ تو نے اونٹ سے ہی نہیں چرائے، اور آج وہی عمر دین کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے اتنا اللہ نے طاقتور بنا دیا ہے کہ 22.5 لاکھ مربع میل کے اندر کوئی بندہ عمر کی مخالفت کی جرات نہیں کرتا۔ یہ کوئی پوشاک کی وجہ سے نہیں، یہ پروٹوکول کی وجہ سے نہیں، یہ رب کے دین کی وجہ سے ہے، لہذا مجھے یہ نہیں چاہیے، انکار کر دیا۔ اور جو دیکھنے والے تھے بڑے بڑے پادری آئے ہوئے تھے، بڑے بڑے دشمنوں کے جو ہے نا سالار آئے ہوئے تھے کہ دیکھو تو صحیح مسلمانوں کا حکمران کیسا ہے۔ سیدنا عمر جا رہے ہیں، نکیل تھامی ہوئی ہے، غلام بیٹھا ہوا ہے، اب کوئی پہچاننے والا پہچان نہیں رہا، کیونکہ غلام کا بھی لباس کمزور ہے، پیوند لگا ہے، حکمران کا بھی لباس کمزور ہے، پیوند لگا ہے، اب لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا۔ باتیں شروع ہو گئی کہ ان میں سے خلیفہ کون ہے، تو کہنے لگے ظاہر بات ہے جو اونٹ پہ سوار ہے، جو سواری پہ سوار ہے، حکمران تو وہی ہوگا۔ پاس کھڑا مسلمان کہتا ہے جو سواری پہ ہے وہ حکمران نہیں، وہ تو غلام ہے جو سواری کو لے کر آ رہا ہے، پیدل چل رہا ہے، یہ حکمران ہے اور اس کا غلام سواری پہ سوار ہے۔ وہ پادری جو بیت المقدس دینے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ کہتے ہیں کہ جو اپنے غلام کے ساتھ اتنا عدل کرتا ہے وہ ہمارے ساتھ کتنا کرے گا۔ بغیر جنگ کے انہوں نے اپنے بیت المقدس کی چابیاں حضرت عمر کے ہاتھوں میں دے دی۔ یہ ایک دور تھا، یہ ہمارے حکمران تھے، عدل تھا، انصاف تھا۔ یہ مقام سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، عدل انصاف۔ اپنے دور حکومت میں اپنی ذات پہ بنے یا کسی کی ذات پہ بنے، بات عدل کی کرتے تھے، تقوی اپنے عروج پر تھا، نظام حکومت اپنے عروج پر تھی، ہر چیز اتمام کو پہنچی ہوئی تھی۔ یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی حق کا ساتھ دیں، جہاں تک ہماری بات چلتی ہے، جہاں تک ہمارا جو ہے نا کنٹرول ہے، جو بھی نظام ہے، یا حق کا بات کا ساتھ دینے کی باری آئے تو اپنا بیگانہ نہیں دیکھنا، بلکہ حق کی بات کرنی ہے، عدل کی بات کرنی ہے، چاہے اپنی ذات کے خلاف آئے یا اپنے رشتہ دار کے خلاف آئے یا پھر محلے کے خلاف آئے یا ملک کے خلاف آئے یا جو ہے نا جس مرضی کے خلاف آئے، جب بات عدل کی ہو تو پھر عدل کی بات کرنی ہے، انصاف کی بات کرنی ہے، اسلام کی بات کرنی ہے، قرآن کی بات کرنی ہے، رسول اللہ کے فرمان کی بات کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن اور حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کی سیرتوں کو پڑھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔